مفتی صاحب جہیز کے اوپر گفتگو خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانو؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے. بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے, وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں, میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ, نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا, ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم ہی میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں, آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو, یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں, میں جہیز مانگ رہا ہوں تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے, وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے, کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا, ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے, ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے, ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو, کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا, کبھی غور کیا جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات, بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا.
वाली माशरा हमारा, ये जो तुमने जहेज केश बना रखा है अपने नबी की खुशी के लिए, क्या तुम ये वादा नहीं कर सकते कि इसी बंगाल में जब मैं शादी करूंगा तो इस शान के साथ करूंगा कि सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा? ये नहीं कर सकते? जब मैं बहू लाऊंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। और याद रखना, अगर तुमने केश लिया, केश, वो केश और जहेज तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी गरीब की फिक्र दूर कर दोगे और उसके दिल से दुआ निकल जाएगी तो वो दुआ क़यामत तक अल्लाह तुम्हारी नस्लों को अता फरमाएगा। बिदअत शुरू करने वाले भी कुछ लोग थे, इसलिए बिदअत फैल गई। बिदअत को खत्म करने वाले भी कुछ लोग खड़े हों। मैंने जब अपने मालेगांव में ये ऐलान किया था, हमारे यहाँ केश तो नहीं मांगते लेकिन जहेज का मामला जरूर है, तो जब मैंने ऐलान किया था तो पूरे मजमे ने हाथ उठाया था। और उसके बाद से अब तक जितनी शादियों में मेरी शिरकत हुई है, अब हमारे यहाँ ऐसी शादी होने लगी है जिसमें मैंने शिरकत की है कि उसमें कोई जहेज लिया नहीं जाता। अगर दुल्हन वाले कहते हैं हम देंगे तो कहाँ देंगे, तुम जानो, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो मैं क्या अपने नबी की नामोश के नाम पर कुछ ऐसे जवान है इस मजमे में जो हाथ उठाकर ये वादा करें कि ना हम केश लेंगे ना कोई जहेज लेंगे? जरा मैं भी तो देखूं कि कितने आशिक हैं। उठाए रखे, जरा हम भी चेक करें। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं कोई बात दावे से नहीं कहता, लेकिन ये कादरी फकीर आज तुमसे अर्ज करता है, वल्लाह अगर तुमने मुस्लिम बेटियों की आबरू बचाने के लिए इस वादे को वफा किया तो याद रखना खुदा इसकी बरकतें तुम्हारी नस्लों तक अता फरमाएगा। जिनकी शादियां होने वाली वो तो वादा कर चुके, लेकिन जो अपने बेटों की शादियां करने वाले हैं, क्या वो हाथ उठा के वादा कर सकते हैं कि जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं कुछ नहीं लूंगा और ये कहूंगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। कौन लोग है, बोलो कितने लोग हैं जो अपने बेटों की शादियों पे कुछ नहीं लेंगे? उठाएं जरा, हाथ उठाएं जरा, देखें। फरिश्तों को गवाह बनाएं, मुस्तफा जाने रहमत को गवाह बनाएं, अंबियाए किराम को गवाह बनाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाएं। माशाअल्लाह, औरतों से तो नहीं कहा गया लेकिन औरतें भी हाथ उठा रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सैयदा फातिमा का सदका अता फरमाए, सैयदा ज़ैनब का सदका अता फरमाए। याद रखना, गुर्बत इंसान को वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई चीज नहीं ले जाती। मेरे नबी ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मैं बहुत दूर चला गया, आइए एक बात में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लो। देखो, याद रखना मेरे भाइयों कि कभी कभी गुर्बत ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर देती है कि अल्लाह अकबर, जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक बात अर्ज करूं, बात मुकम्मल करूं, तवज्जो करें आप। एक मर्तबा ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक लड़की थी, उसकी कई बहनें थी और उसका बाप हमेशा बीमार रहता था, बीमारी में मुब्तला रहता था बाप हमेशा। मोहल्ले वाले उसकी मदद नहीं करते थे, मोहल्ले वाले उसकी मदद नहीं कर, बाप को दवा का इंतजाम नहीं था। लड़की हसास थी, सोचा मेरी 5-5 बहनें, बाप मरीज है हमेशा का, माँ मरीज है हमेशा की, दवा का इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। एक मर्तबा उस लड़की ने सोचा, क्या सोचा कि आज मैं पैसा कमाऊंगी। ये बड़े दर्दनाक लम्हात होते हैं। लड़की ने सोचा आज मैं पैसा कमाऊंगी, लेकिन पैसा कैसा कमाऊंगी, उसको कोई हुनर तो आता नहीं था, वो कोई हुनर जानती तो नहीं थी। उस लड़की ने फैसला किया कि मैं अपना जिस्म बेचना शुरू करूंगी। जब
ایک دوسرے کا انسان سپورٹ نہیں کرتا تو پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. آج سنیو، میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجوں میں سب سے زیادہ جس قوم کی بیٹیاں بکتی ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا مینار بناؤ، باقی پورا پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو. ہم مینار بنانے نہیں آئے تھے، ہم قوم بنانے آئے تھے. ہم اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم اچھے انسان بنانے آئے تھے. اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے. یہ باتیں صرف کرنے کی، کہنے کی نہیں، یہ کرنے کی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو. 3 دن کی بجائے با مقصد 1 ہی دن محفل کرو. پیسہ بچاؤ، قوم کی ترقی پہ خرچ کرو. بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو، با مقصد جیو. بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات سنو، ان کی قدر کرو. بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اپنا مزاج بدلو. کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں. وہ کھڑا ہے سب کھڑے، توجہ کریں، وہ کھڑا ہے سب کھڑے، وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے. وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی ہو، سب نے کمر جھکا دے. اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے، سب نے رکھ دینا ہے. یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں. باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ آپ کی، باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے ڈسپلین نہیں ہے. اندر جسے مانا تھا اس کو باہر، بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا مسئلہ. اس لیے ڈسپلین ختم ہے. جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے، فضل خیر آبادی جیسا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا، علامہ نقی علی خان جیسا، مفتی صدر الدین آزردہ جیسا، شاہ عبدالعزیز جیسا، شاہ ولی اللہ جیسا، اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا، بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا. لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے. تو میں بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے. ہر آدمی خود غرض بنے گا، سیلفسٹ بنے گا، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے. اس لڑکی نے کیا سوچا، میرا باپ بیمار، میری ماں بیمار، میں نے آج پیسے کمانا ہے. لیکن پیسے کیسے کمانا ہے؟ کچھ آتا تو نہیں، جسم بیچنا ہے. اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا، منہ دھلا، چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی.
جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے. اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے, وہاں جا کر کے بیٹھ گئی. کبھی جسم نہ بیچا تھا, بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا, اتنی حیا ودار تھی, ویسے گھر میں پلی تھی. لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا. چہرہ کھول کے بیٹھی, لیکن اللہ کی شان, لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں, خوبصورتی کے مارکیٹ میں, جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے. اس سے کم حسین اور جمیل, جو کم حسین اور جمیل تھی, ان کو اٹھا کے لے گئے. شام سے آدھی رات ہو گئی, رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی. تو کیا ہوا, جب سب بازار حسن کی رعنائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولنے لگی پھوٹ پھوٹ کے. آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی, لیکن کوئی خریدار نہ ملا. بظاہر ناکام, لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر, تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا. بیٹی سرے شام سے غائب ہے, آدھی رات ہو گئی, نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا. بہنوں نے دروازہ کھولا, ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رونیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا, کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی, بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی, لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں, مجھے معاف کر دو. ماں باپ نے کہا, بتا او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا, بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی, تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیچ کر تیرا علاج کروں گی, اور آبرو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی. اگر ایک کی آبرو لٹ کر 5 کی آبرو بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. باپ نے کلیجہ پکڑا, ماں نے سینہ تھاما, کہا کیا بکتی ہے, لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب, کہ میں بازار حسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا. بالآخر مجھے کوئی نہ لے گیا, اسی لیے تو آدھی رات کو آئی, اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی, صبح کو آتی. بابا باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا, میری بیٹی واللہ اس بازار حسن میں آدھی رات تو کیا, اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا. کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے, کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا. بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے, بیٹی پر یقین نہیں, نبی کے فرمان پہ یقین ہے. میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے, اس کی آبرو سے سودا کیسے کر سکتا ہے. دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے, دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے, پیون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. اے میری قوم کے جوانوں, آخرت کی تیاری کرو, لیکن آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی تیاری پر, دنیا کے اعمال پر. نیک بنو, پرہیزگار بنو, ایک دوسرے کا سکھ دکھ کے ساتھی بنو, ایک دوسرے کے درد کے ساتھی بنو. صرف سننے کے لیے نہ آؤ بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, شادی بیاہ کے موقع پہ خرافات سے بچو ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گی. آپ سے بھی کہتا ہوں خرافات سے بچو. اور ایک بات عرض کروں, شادی بیاہ کی بات نکلی ہے, میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات کہہ دوں, یاد رکھو, یہ بھی بات ختم کر دو کہ میں اپنی ہی برادری میں شادی کروں گا, یہ بات ختم کر دو. ہندوستان میں برادریوں کا کیا حال ہے یہ مفتیان کرام اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے. بس میں تو اتنا جانتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب,
تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. ایک باپ کی اولاد ہو, ایک ماں کے بیٹے ہو, پھر یہ ادنا برادری, یہ اعلیٰ برادری کیسے ہو گئی؟ اور ہندوستان میں تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آئی؟ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے. باقی رشتہ کس سے کرنا ہے؟ جو سنی صحیح العقیدہ مل جائے اس سے رشتہ کرو. بلکہ آج کل بکری اور گائے کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے. رسول اللہ کا جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ہوتی تھی کوئی حیثیت؟ نہیں. لیکن آپ کو بتاؤں, ہمارے رسول کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی عظمت بڑھائی ہے. اور سب کو تو اپنی جگہ, اور سب تو اپنی جگہ, بلکہ سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ امام کسی کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ذات سیدہ شہر بانو کی ہے. اگرچہ وہ بادشاہ کی پوتی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, لیکن جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو کنیز کی شکل میں آئی ہے. اور جب امام حسین کے حصے میں آئی ہے تو میرے امام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اماموں کی ماں بنا دیا. اگرچہ وہ نسب میں بادشاہوں کی بیٹی تھی, میں ان کے نسب پہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس دن آئی تھی وہ کنیز تھی اور کنیز کو اماموں کی ماں بنایا. امام زین العابدین انہی کی اولاد, امام باقر انہی کے پوتے, جعفر صادق انہی کی اولاد. آپ غور فرمائیں. اس لیے عاشقان رسول دیکھو, دینداری دیکھو, اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو, مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی, اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی. یاد رکھنا ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو, ایمان کی ڈگری دیکھو, اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو. کالا ہو, نکٹا ہو, چپٹا ہو, کیسا ہو, اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, ذرا سننا میری بہنوں. آج کل غریب رشتہ آ جائے اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے, منہ پھیر لیتی ہے. یاد رکھنا دینداری کو پرائیورٹی دو, دینداری کو پرائیورٹی دو, عشق رسول کو پرائیورٹی دو, اہمیت دو دینداری کو, تقوی کو, پرہیزگاری کو. اور آپ کو بھی کہتا ہوں کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے. اس لیے دینداری دیکھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے لیکن ان کا رنگ پکا تھا, کالا نہیں کہوں گا نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. الدین کلہ ادب, دین بھی ادب ہے, مذہب بھی ادب ہے, مسلک بھی ادب ہے. لیکن ایک بات کہوں, رنگ پکا تھا, ہونٹ موٹے تھے, دانت بڑے بڑے تھے. حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے, آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی, بڑی خوبصورت. ہمارے یہاں آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں؟ گردن جھکا کر, منہ لٹکا کر, منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا, اس کا نام تقوی ہے. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام سنت ہے, اسی کا نام شریعت ہے. وہ مسکرائیں, مسکرانا شریعت. بلکہ آپ کو ایک بات کہوں, وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت, اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت. یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے, بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا, تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دی. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا, لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا, اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھانپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھانپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو, ہاں, ورنہ
حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے, کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی مسکراتے تھے, ہنستے تھے, اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی. دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے, حضور میرا رنگ پکا, میرے ہونٹ موٹے, میرے دانت بڑے, مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں, کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں, کاروبار کچھ نہیں, پیسے نہیں, مال نہیں, یہاں کے لوگ حسین ہیں, خوبصورت ہیں, کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا, کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دے. یہ پکے رنگ کے, موٹے ہونٹ کے, بڑے دانت کے, اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت, وہ بھی صحابیہ تھی, وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی, دروازہ کھلا, کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا, بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا, بڑی عمر کا جوان, میری بیٹی خوبصورت, حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے, بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں, حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر, رنگ پکا ہے, ہونٹ موٹے, دانت بڑے, خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی, بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نا نہیں کہنا. بابا, قوم کی بیٹیاں سنو, نا نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں, لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے, مفلس ہے, اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے, میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی, میں سب سہ لوں گی, حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی. میری بیٹیوں, میری قوم کی بیٹیوں, آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے, مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا. بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا, اس کی برکت کیا ملے گی. نکاح ہو گیا, دلہن آئی, حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے, لیکن حضور نے کہا تجھے خوش رکھے. پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا, اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا, کاروبار بھی ہو گیا. مدینے منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے, اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بیوی خرچہ کرتی.
حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا, حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا. میری قوم کی بیٹیوں, اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے, کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے. اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے, حضور کا عشق ہے. آؤ ہم سب عہد کریں, جئیں گے تو اللہ کے دین پر, مریں گے تو اللہ کے دین پر, آخرت کی تیاری کریں گے, آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ابھی محفل ختم نہیں ہوئی.